ویلکم بیک ناظرین، سلسلہ وہیں سے گفتگو کا شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ جی طالب صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے قرآن پاک کا اور دیگر کتب کا، سبق آموز کتابیں جو ہیں، اور یہاں ہم یہ بھی مینشن کرنا چاہیں گے کہ دیگر دینی کتب جو ہیں، قرآن پاک سے جو پہلے صحیفے ہیں جو ہمارے حضور پاک سے پہلے پیغمبر لے کر آئے، یہ بھی ہم کئی دفعہ ریفرنس کے لیے بھی ہم پڑھ رہے ہوں تو رمضان میں اسپیشلی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے۔ جی، اس میں دو باتیں الگ الگ رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دو الگ الگ مذہبی سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ مذہب کا ہے جو آل ابراہیم میں جاری ہے، اس کے پیغمبروں کی کتابیں ہیں، اور دوسرا حصہ ہے جو آل ابراہیم کے باہر ہے، جیسے ہندو مت ہے اور بدھ مت ہے، اور پھر ایران کے مذاہب ہیں اور چین کے مذاہب۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کتب ہے ایک اور ایک ان کا ہے، ایک الگ ہے۔ جی، تو جہاں تک اس سلسلے کا تعلق ہے جو آل ابراہیم میں جاری ہے، تو یہ تو ایک کے بعد دوسرا ایک تاریخی تسلسل جیسے کہ میں، تورات ہے، انجیل ہے، تاریخی تسلسل میں موجود ہے، اور خود قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ پہ ریفر کر رہا ہے پرانی کتابوں کو، اور ہمارا ایمان بھی ہے سب کتابیں، سب نبی۔ قرآن مجید میں اس کو کہا بھی گیا کہ پہلوں پر بھی ایمان لاؤ اور بعد والوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اور یہ جو ریفر کرنے کا عمل ہے، اس میں قرآن مجید کا طریقہ اختصار کا ہے، یعنی قرآن مجید یہ نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے اس کے بعد پورا اقتباس دے دے، اس کا کوئی حوالہ، کوئی ذکر، کوئی اشارہ اس کی طرف کر دے گا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حصے کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں پلیسڈ ہے، وہ کیسے پلیسڈ ہے، اس میں کیا بیان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان الہامی کتابوں میں جو باتیں غلط ہو گئی تھیں یا روایات غلط ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح بھی کی ہے، ان میں اضافے کیے ہیں، ان میں جو باتیں گم ہو گئی تھیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہو سکتی اگر ہم ان کا مطالعہ نہ کریں۔ ہم وہ سچویشن بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم وہ اس کتاب وہ کس وقت میں اتر رہی تھی، لوگوں کو کیا مسائل تھے۔ اب ہمارے پاس تو چونکہ سنت اور حدیث موجود ہے، تو ہم قرآن پاک میں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی تو ہم اسوا دیکھ لیتے ہیں، ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، کافی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر خالی نبیوں کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اگر ہم پیچھے نہیں جائیں گے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کو اپنی عوام کے ساتھ کیا پرابلم پیش آ رہی تھی، ان کو کیا ڈیل کر رہے تھے۔ اور قرآن مجید میں وہ جب اس کا ذکر آتا ہے تو وہ کیا تفصیلات ہے جس کی طرف قرآن مجید ریفر کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے جو واضح ہو جانی چاہیے، وہ یہ کہ کیا ہدایت کے لیے ہم قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف جائیں گے؟ یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اب قیامت تک قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس سے انسانوں کو خدا کی صحیح ہدایت مل سکتی ہے۔ باقی کتابوں میں چونکہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تحریفات ہو چکی ہیں، اصل کتابیں گم ہو چکی ہیں، ان کے ترجمے موجود ہیں، اس لیے وہ ریفرنس نہیں بن سکتی خدا کی بات کو جاننے کا۔ ہاں، قرآن کی روشنی میں ہم ان کو سمجھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی طرف ریفر کرنا پڑتا ہے کہ یہ اتنا ذکر جو ہے، جو قرآن پاک میں ایک ذکر ایسا اللہ نے بند کر دیا جو قیامت تک رہے گا، تو آیا اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کے لیے تو ہمیں کتاب پہ جانا پڑے گا، اس کی طرف اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہمیں لگے گا کہ کوئی چیز ایک دوسرے کے خلاف ہے تو آبویسلی ہم قرآن پاک سے سٹک کریں گے۔ بالکل، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے میزان اور فرقان قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قرآن ہی کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے ہم طے کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس بیس پہ کھڑے ہو کے ہم کہیں بھی تحقیق کے لیے جائیں گے تو واپس جوڑیں گے کہ اس سے جڑ رہا ہے کہ نہیں جوڑ رہا، اور اگر نہیں جوڑ رہا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے، اور یہی بات ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب اگر نکال لیا جائے کہ نہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور ان کے پڑھنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اسپیشلی رمضان میں تو اگر بائبل آپ کھول کے دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی کہ آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، آپ کا روزہ کدھر گیا، آپ کو کیا ہوا۔ جس انسان کو یہ شعور حاصل ہے کہ قرآن ہے جس سے مجھے ہدایت پانی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفصیلات کو جاننے کے لیے، قرآن کے اجمال کو تفصیل میں دیکھنے کے لیے میں پچھلی کتابوں کو دیکھ رہا ہوں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں۔ اور میں قرآن پاک کو جو سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، اب میں ایسے واقعے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جہاں مجھے کچھ بہت زیادہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو پھر میں دوسری اگر کتاب کھولوں گا تو یہ میں اسی عبادت کے ریفرنس میں وہ کتاب کھول رہا ہوں نا۔ جی، یہ اسی کے تسلسل میں ہے، اسی کے ماحول میں رہ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر قرآن پر کسی اور چیز کو حاکم بنایا جا رہا ہے، قرآن پر کسی اور چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو اس پر تو ہم کچھ تنقید کی بات کر سکتے ہیں۔ مجھے قرآن میں تو یہ بات اتنی صحیح نہیں لگ رہی، میں بائبل کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں تو سلسلہ ہی غلط ہو گیا نا۔ یہاں تو جب آپ نے قرآن پاک شروع کیا ہے پڑھنا تو آپ تنقید کے مقام پہ کھڑے ہیں، آپ تو سمجھنے کے مقام پہ کھڑے ہی نہیں ہیں۔
تو یہ رویہ تو غلط ہے، یہ تو مقصدی فوت ہو گیا، یہ مقصدی فوت ہو گیا. اور یہ اصل میں قرآن اور دیگر کتابوں کی اگر ہم تقابل کی بات کریں یا کمپیریزن کی بات کریں تو یہاں ہم کہیں گے کہ اس آدمی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی ہدایت کی تفصیل جاننے کے لیے، قرآن مجید کے پس منظر کو جاننے کے لیے، پچھلے الہامی مذاہب کے ساتھ قرآن کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم دوسری الہامی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. طالب صاحب یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر ان کی بالکل ہی ممانعت ہوتی، کچھ ہمارے علماء، کچھ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، تو جتنی ڈسٹورشن ہو گئی تھی ان کتابوں میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی فوت کر دیتا، بالکل ہی اٹھا لیتا، اپنا صحیح لفظ بھی پھر اس میں سے ختم کر دیتا. نہیں، قرآن مجید تو باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل کا ذکر الہامی کتابوں کے طور پر کرتا ہے، ان کو ریفر کرتا ہے. یہود اور نصارہ سے کہتا ہے کہ اپنی کتابوں پر کھڑے ہو جاؤ، تب تمہیں قرآن مجید سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم کنٹینیوشن میں جا رہے ہو کہ پہلے وہ ملی پھر وہ ملی، اور اب یہ کنکلوڈ ہو گیا وہی پیغام جو اللہ نے پہلے ویسے بھیجا تھا، جو تم نے غلط کر دیا، اب یہ کنکلوڈ ہو گیا. بالکل. تو ان پہ بھی ویسے ہی لاگو تھا کہ اپنے نبیوں پہ ایمان اور آخری پھر حضور پاک پہ ایمان. ہم پہ بھی ایسے ہی ہے کہ پرانے نبیوں پہ ایمان اور خاتم النبیین پہ ایمان. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے سنجیدہ کتابوں کے حوالے سے کہ جی تاریخ کی کتابیں ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، انسان کے متعلق علوم کی کتابیں ہیں، پھر مذہبی کتابیں ہیں اور قرآن مجید ہے. تو ان کا کیا آپس میں لنک بنتا ہے اور اس کا کیا دائرہ ہے اور اس کا کیا دائرہ ہے، اور مذہبی کتابوں کو، پرانی کتابوں کو ہم کیوں پڑھیں گے اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. اس کے علاوہ بھی تو ایک چیز ہے نا، شاعری ہے، افسانے ہیں، کہانیاں ہیں. تو ہم نے اگر دیکھتے ہیں تو وقت کو ضائع کرنے کا عمل بعض جگہوں پہ نظر آتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا نصیحت آموز یا سبق آموز چیزیں. کچھ ادب میں، لٹریچر میں ہمیشہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک سنجیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں. جو تفریح کے لیے لکھی جاتی ہیں ان میں بھی پاکیزہ اور غیر پاکیزہ اخلاق کا معیار وہاں پہ پورا ہوتا ہے، مگر ان کو آپ قرآن سے نہیں جوڑ سکتے، مگر وہ باہر بھی نہیں ہوتی. تو وہ ایک اور دائرہ ہے. انسانی زندگی میں سنجیدگی، وقار، یہ بھی اس کی بھی جگہ ہے، اور تفریح اور خوش ہونا، مسکرانے کی بھی جگہ، اس کی بھی جگہ ہے. ایک توازن ہونا چاہیے. لیکن جو چیز جیسے آٹے میں نمک کی مثال دی جاتی نا، تو آٹے کی اپنی اہمیت اور نمک کی اپنی اہمیت ہے. نمک کتنا ہونا چاہیے اور آٹا کتنا ہونا چاہیے یہ انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو اگر نمک کو ہم بڑھا دیں گے تب بھی کام خراب ہے، اور نمک نہیں ڈالیں گے تو تب بھی بعض ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ذائقے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفریح جہاں ہے تفریح کو ہونا چاہیے، مطالعہ جہاں ہے وہاں اس کو ہونا چاہیے، جہاں ہدایت کی بات ہے اس کو بھی ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کو نکال دینا زندگی سے یہ نہیں مطلوب ہے. مطلوب یہ ہے کہ ایک توازن پیدا کیا جائے، معیار سے گری بھی چیز کی طرف نہ جائے. اور جو فوش چیزیں ہیں اور ردی چیزیں ہیں جو انسان جو وقت کو بھی ضائع کر رہی ہیں، آپ کے مقاصد کو بھی ضائع کر رہی ہیں، آپ کی سمجھ کو بھی ضائع کر رہی ہیں، اور آپ کا ٹریک ہی بدل رہی ہیں. کئی دفعہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے ریفرنس میں آپ کچھ اور پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں پیچھے کیا کر رہا تھا، پھر قرآن حدیث سب ٹھپ ہو جاتی ہے، بیکاز اس غلط کام میں پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے اور پھر بہت زیان ہے ہر چیز. تو ایک سادہ معیار ہے کہ جو انسان کے وقار اور انسان کے اخلاق کے منافی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں پڑھنی، ان کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. وہ اصل میں شیطان کا کام ہے. صحیح. شیطان کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے. اچھے انسانوں کا کیا ہوا کام، اس میں اچھی چیزیں ہیں، لطیف چیزیں ہیں. کہیں اور لے جائے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں ایک چیپٹر پڑھ لوں پھر میں واپس اسی طرف آ رہا ہوں، اور کئی دفعہ وہ چیپٹرز پہ چیپٹرز چلتے جاتے ہیں اور پھر ہم واپسی کا سفر نہیں رہتا. پھر یہ جو آ گیا آپ کا ٹی وی آ گیا، فلم آ گئی، اور پھر آپ کا انٹرنیٹ آ گیا، تو اس نے آ کے بہت سارے ایونیوز کھول دیے ہیں. اور اس میں زیادہ ہی نہیں کھول دیے، ہاں بس زیادہ ہی کھول دیے ہیں. اور جتنی اچھی چیزیں اس میں ہیں، اعلیٰ ترین چیزیں بھی ان میڈیاز پر آتی ہیں. بہت دینی پروگرامز ہیں، بہت انفارمیشن ہے کائنات کے متعلق، انسانوں کے متعلق، پودے ہیں، جانور ہیں، دوسری دنیا کے ٹریولز ہیں جہاں ہر کوئی ہر وقت پہنچ نہیں سکتا. بہت انفارمیشن. اسی مناسبت سے انتہائی بری چیزیں بھی موجود ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، کیا ہمارے مقصد کے قریب ہے. پھر رمضان کا مہینہ ہے، ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں تو رمضان کے مہینے میں تو زیادہ وقت سنجیدگی میں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خاص مہینہ ہے اور ٹریننگ کا مہینہ، تربیت کا مہینہ ہے. تو اس میں اگر لائٹ چیزیں اور اس طرح کی چیزیں اگر کم ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ ہوگا. لیکن یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بالکل ہی منع ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک توازن کے ساتھ
اور یہاں اگر ہم سٹریس زیادہ قرآن کی طرف رکھیں اور سنجیدہ سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء